ایمان میں کمال کیسے پیدا ہوگا یہ بھی سمجھیے. ایمان میں کمال کب آئے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہے، اس کے بعد آپ محبوب ہیں، پھر دنیا کی اور چیزیں ہیں. روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی ذات محبوب ہے، اس کے بعد اے نبی آپ محبوب ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تمہاری نظر میں میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. کہ تم میں سے کسی کا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا، کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس کی کسی سے محبت اللہ کے لیے ہو، کسی سے نفرت اور بغض اللہ کے لیے ہو، اور کسی کو دینا اللہ کے لیے ہو اور کسی کو نہ دینا اللہ ہی کے لیے ہو، اس کا ایمان کامل ہو گیا. اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. کہ تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لے کر آیا ہوں. ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، اپنی جان کی، اپنی ذات کی، یا اللہ کے رسول کی. اگر اللہ کے رسول کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے. ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں کمی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتا ہے. مجنوں کو جب لیلا سے محبت ہوئی، مورخین لکھتے ہیں کہ لیلا کی گلی کے کتے سے محبت ہو گئی. جب مجنوں کو لیلا سے محبت ہوئی تو لیلا کے گلی کے کتے سے محبت ہو گئی تھی. اگر ہمیں اللہ کے نبی کی ذات اقدس سے سچی محبت ہوتی، خدا کی قسم ہم سنتوں کا جنازہ نہ نکالتے. ہم صبح سے شام تک کتنی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، جنازہ نکال کر دفنا رہے ہیں. ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں. قرآن نے صاف کہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہارا دعویٰ ہے، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ اللہ نے فرمایا تو میرے حبیب کی پیروی کر لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کر لو. آج دیکھ لیجئے شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے. آج دیکھیے لباس میں، وضاقتہ میں، حال تو عجیب ہو گیا کہ سلام کس کو کیا جائے. یہ کڑا یہ غیر مسلم کی نشانی تھی، مسلمان کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں ہے کہ بھائی مسلمان کو سلام کرو،
کہ جو بیچارے جان پہچان والے ہیں بس انہی کو سلام کیا جا رہا ہے، کیونکہ باقی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بال بھی غیروں کے طریقے پر، پینٹ بھی غیروں کے طریقے پر، ہاتھ بھی غیروں کے طریقے پر، اور کان بھی غیروں کے طریقے پر۔ سلام کیا جائے تو کس کو کیا جائے؟ کیونکہ حدیث میں سخت ممانعت ہے، غیر مسلموں کو ابتداءً سلام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سلام ایک دعا ہے۔ دعا تو اس کو دی جائے گی نا جو اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے باغی کے لیے دعا نہیں ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے باغیوں کے لیے سلامت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم اللہ کے نبی پر صرف جھومے نہیں۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب نبی کا کام آتا ہے گھوم جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جھومنا منع نہیں ہے، لیکن اصل اتباع یہ ہے، اصل محبت یہ ہے ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اصل معیار یہی ہے محبت کا۔ نعرہ لگا دینا، شور مچا دینا، ڈھول بجا دینا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ تو حرام ہے سراسر۔ اصل اللہ خوش کس سے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کب ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو زندگی میں زندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک ایک سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔